عرض کیا تھا باری تعالیٰ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض گناہ ہیں، مالک میں تیرا نبی ہوں، پر آج مجھے ایک شوق ہے کہ مجھے وہ بندہ دکھا جو تو جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا، میرا نیبر ہوگا، وہ تو مجھے دکھا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ وہ اگلے شہر میں ایک کسائی رہتا ہے، میں نے اسے جنت میں تیرا پڑوسی بنا دیا ہے۔ آپ کو بڑا شوق ہوا کہ میں جاؤں اور اس بندے کو دیکھوں جو نبی کا پڑوسی ہوگا، جو نبی کے درجے میں ہوگا، وہ بندہ کتنا خوش نصیب، کتنا بڑا متقی اور پارسا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کے دیکھا وہ سارا دن گوشت بیچتا رہا، شام ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام تلاش میں تھے کہ اس کا کوئی عمل تو مجھے پتہ چلے جس کی وجہ سے یہ میرا گوانڈی بنے گا، یہ میرا پڑوسی بنے گا۔ سارا دن بازاری انداز میں گزر گیا، بڑے حیران ہوئے، مالک اس کا تو کوئی عمل ہی ایسا نہیں ہے۔ اسے فرمانے لگے آج کے دن میں تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا جی آئے چلتے ہیں، گھر چلے گئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، سالن بھی خود بنایا، بنا کے بوڑھی ماں جو ضعیفہ چار پائی پہ بیٹھی ہے پہلے جا کے اسے کھلایا، ماں کو کھلایا پلایا، پھر کھانا اٹھایا اور اٹھا کے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آؤ جی اب ہم کھاتے ہیں۔ پہلے ماں کو کھلایا، پھر خود اور مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ کھانا کھا کے موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ جب پچھلی رات کا وقت ہوا نا، جب وہ خود قریب آ جاتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے میں عطا کرتا جاؤں گا۔ جب وہ وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی جاگے، تو آواز آ رہی تھی، کان لگا کے سنا تو ماں کہہ رہی تھی مالک ہے تو کمڑا رمڑا پر اسے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا، اسے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی اور گوانڈی بنا دینا۔ اسے یہ ہے تو کمڑا سا، اس کے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، اس کی نیکیاں بھی زیادہ نہیں ہیں، لیکن تو مہربان ہے، میں دعا جو مانگ رہی ہوں، میں دعا مانگ رہی ہوں مالک جیسا بھی ہے نا، میری دعا کے صدقے اسے موسیٰ کا گوانڈی کر دے، جنت بھی دے دے، موسیٰ علیہ السلام کا نیبر اور پڑوسی بھی بنا دے۔ اس وقت آنکھ کھلی کہ ہے تو برا ہی، ہے تو بدکار اور سیاکار بھی، لیکن پیچھے دعا ہے ماں کی، ماں کی دعا اسے ساری منزلیں طے کروا رہی ہے، ماں کی دعا اسے اتنا اونچا درجہ دلوا رہی ہے۔